کبھی سوچا ہے اللہ کسی قوم کو بے شمار نعمتیں عطا کرے، ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دے اور پھر اچانک انہیں صرف ایک امتحان میں ڈال دے؟ وہ امتحان بظاہر بہت معمولی ہو، صرف ایک حکم، صرف ایک دن کی پابندی، مگر اس کے اندر صبر، اخلاص اور اطاعت کی کسوٹی چھپی ہو۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی تو نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسا راستہ مل جائے جس سے فائدہ بھی ہو جائے اور حکم بھی ٹوٹا ہوا نہ لگے تو کیا حرج ہے؟ بس یہی سوچ تھی جس نے آہستہ آہستہ رحمت کے دروازے بند کرنا شروع کر دیے۔ نافرمانی خلم کھلا نہیں تھی، مگر نیت میں کھوٹ آ چکا تھا۔ پھر ایک رات فیصلہ صادر ہوا، کوئی آندھی نہ چلی، زمین نہ شق ہوئی، آسمان سے آگ نہ برسی، سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق تھا، مگر جب صبح طلوع ہوئی تو منظر بدل چکا تھا۔ وہ قوم جو کل تک خود کو اللہ کے قریب ترین سمجھتی تھی، جو اپنے آپ کو چونا ہوا کہتی تھی، وہ انسان نہ رہی۔ ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، ان کی صورتیں بدل دی گئی تھیں۔ جو کل تک عزت کے ساتھ چلتے تھے، آج ذلت کی علامت بن چکے تھے۔ یہ انجام تھا ایک چھوٹی سی آزمائش میں ناکامی کا، یہ انجام تھا حکم الہی کے ساتھ چالاکی کرنے کا۔ اور یہی ہے اصحاب سبت کا وہ واقعہ جو صرف تاریخ نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے ایک زبردست تنبیہ ہے۔ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کی ایک بستی کا۔ یہ قصہ ہے اس لمحے کا جب عقل نے اطاعت کو پیچھے چھوڑ دیا، جب انسان نے یہ گمان کر لیا کہ وہ اللہ کے قانون کے اندر رہ کر بھی اسے مات دے سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کا ذکر نہیں، یہ آج کے ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر ظاہری شکل درست ہو تو باطن کی خرابی چھپ جائے گی۔ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اس بستی کا نام تھا ایلا۔ ایلا صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ نعمتوں کا مرکز تھا۔ اس کے بازار آباد، گھر روشن اور دل مطمئن تھے۔ سمندر ان کے لیے رزق کا خزانہ تھا۔ صبح سورج طلوع ہوتا تو سنہری روشنی لہروں پر رقص کرتی، مچھیرے جال ڈال کر واپس آتے تو کشتیوں میں مچھلیاں بھری ہوتی۔ زندگی پرسکون تھی، لوگ فخر سے کہتے، ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ ان کے پاس کتاب تھی، وہ حلال و حرام جانتے تھے، مگر دلوں میں ایک کمزوری پال رہی تھی، اپنی خواہش کو حکم الہی پر ترجیح دینا۔ اللہ نے چاہا کہ ان کے دلوں کی حقیقت ظاہر ہو جائے۔ حکم دیا گیا، ہفتے کے دن تم شکار نہیں کرو گے، یہ دن صرف عبادت کے لیے مخصوص ہوگا۔ 6 دن محنت، 1 دن عبادت۔ ظاہر میں یہ آسان تھا، مگر نفس کے لیے یہی سب سے بھاری تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے، مگر کچھ کے دل میں سوال پیدا ہوا، اگر اسی دن سب سے زیادہ مچھلیاں آئیں تو کیا ہم اپنا نقصان برداشت کریں گے؟ پھر امتحان نے اپنی اصل شکل دکھائی۔ ہفتے کا دن آتا اور سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا، مچھلیاں کنارے تک آ جاتی، گویا خود دعوت دے رہی ہوں۔ لوگ دور کھڑے دیکھتے رہتے، ان کے ہاتھ بندھے تھے، دل بے چین۔ پھر اتوار آتا اور سمندر خاموش ہو جاتا، مچھلیاں کم ہو جاتی۔ یہ کھلا امتحان تھا، صبر کا امتحان، اطاعت کا امتحان۔ کچھ لوگ سجدے میں گر کر کہتے، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، مگر کچھ کے دلوں میں بے صبری بڑھتی گئی۔ رات کی خاموشی میں وسوسے مضبوط ہونے لگے۔ ہم براہ راست شکار نہیں کریں گے، صرف انتظام کریں گے، مچھلیاں خود پھنس جائیں تو ہمارا کیا قصور۔ یوں نالیاں کھودی گئیں، جال بچھائے گئے، ہفتے کے دن مچھلیاں ان میں جمع ہو جاتی ہیں، اتوار کو نکال لی جاتی۔ وہ مطمئن تھے، ہم نے حکم نہیں توڑا، ہم نے صرف عقل استعمال کی ہے۔ بستی کے نیک لوگ کھڑے ہو گئے، یہ دھوکہ ہے، یہ نیت کا معاملہ ہے۔ مگر جواب میں ہنسی ملی، ہم شریعت کے اندر ہیں، ہم بس ہوشیار ہیں۔ کچھ لوگ خاموش رہیں، انہوں نے کہا، ہم نہ ان کے ساتھ ہیں نہ خلاف۔ یوں قوم 3 حصوں میں بٹ گئی، گناہگار، نصیحت کرنے والے اور خاموش تماشائی۔ وقت گزرتا گیا، گناہ معمول بن گیا، پھر فخر۔ اتوار کو دعوتیں ہوتے ہیں، وہ کہتے، دیکھا ہماری عقل جیت گئی۔ نیک لوگ روتے تھے، مگر مذاق اڑایا جاتا۔
उन्हें मालूम न था कि फैसला करीब है। वो रात आम रातों जैसी थी। आसमान साफ था, हवा साकत, गुनहगार मुतमईन सो गए। फिर हुक्म नाजिल हुआ, जलील और रस्वा बंदर बच जाओ। चेहरे मस्ख होने लगे, जिस्म बदलने लगे, आवाजें चीखों में बदल गईं। वो एक दूसरे को पहचानते थे मगर बोल नहीं सकते थे। सुबह हुई। नेक लोग दीवार पर चढ़े। नीचे इंसान नहीं थे, बंदर थे। वही कपड़े मगर मसख शुदा सूरतें। रिवायात में आता है वो 3 दिन जिंदा रहे, ना खाया ना पिया, और फिर खत्म हो गए। इनका जुर्म मछली पकड़ना नहीं था, उनका जुर्म था अल्लाह के हुक्म को चालाकी से बदलना। उन्होंने समझा अल्फाज का खेल हकीकत बदल देगा, मगर अल्लाह नीयत देखता है। आज भी हम यही करते हैं। सूद को प्रॉफिट कहते हैं, रिश्वत को तोहफा बना देते हैं, झूठ को स्ट्रेटेजी कहते हैं, हराम को जरूरत का नाम दे देते हैं। हम समझते हैं नाम बदलने से गुनाह बदल जाएगा, लेकिन हकीकत नहीं बदलती। आप किस गुरु में हैं? हीला साजी करने वालों में, खामोश रहने वालों में, या नसीहत करने वालों में? ये किस्सा सिर्फ बनी इस्राइल का नहीं, ये हर उस दिल का किस्सा है जो गुनाह को जायज साबित करने के लिए दलील तलाश करता है। अपने दिल से सवाल कीजिए, क्या हम वही रास्ता तो इख्तियार नहीं कर रहे? अल्लाह हमें सच्ची एताआत और साबित कदमी अता फरमाए। आमीन।